منیر اکرم صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو اب تک ہو چکا ہے، جتنا بڑا لاس ایران کا ہو چکا ہے، کیا لگ رہا ہے آگے آپ کو؟ کیا حالات کس طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ جی، میرے خیال میں یہ امریکن اور اسرائیلی حملے جاری رہیں گے، اور جہاں تک خبر ہے کہ انہوں نے پلان کیا ہے کہ ویوز میں پہلی ویو میں انہوں نے اب حملہ کیا ہے، اس کو جانچ کر پھر دوسرا حملہ ہوگا، پھر تیسرا حملہ ہو سکتا ہے۔ ان کا جو ارادہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ ایران کی جو دفاعی قوت ہے اس کو ختم کیا جائے، اور کس نہ کس طریقے سے اتنے حالات برے ہو جائیں ایران میں کہ ان کی جو حکومت ہے اس میں تبدیلی آ جائے اور رجیم چینج ہو۔ تو یہ ان کی آبجیکٹیوز ہیں۔ میرے خیال میں جہاں تک کہ ان کی ملٹری آبجیکٹیوز ہیں، وہ کافی حد تک انہوں نے ایران کو کمزور کرنے کی جو کوشش ہے وہ انہوں نے کیا ہے اور کریں گے۔ پر جو رجیم میں جو چینج وہ جو چاہتے ہیں، میرے خیال میں وہ ممکن نہیں ہوگا۔ ایرانی حکومت میرے خیال میں اب زیادہ مضبوط ہو جائے گی، یونائٹڈ ہو جائے گی، اور پہلے سے رجیم زیادہ چینج اگریسو بھی اس ہوگی؟ ایریل بمباری جی ایریل بمباری سے رجیم چینج نہیں آ سکے گی۔ اور جو نئی رجیم جو ہوگی، ظاہر ہے اسی نظریات کی حامل ہے، جن نظریات کے حامل آیت اللہ علی خامنہئی تھے، تو یہ زیادہ اگریسو ہوگی پہلے سے؟ جی، میرے خیال میں اب اس وقت کہہ نہیں سکتے ہیں کہ سخت ہوگی یا نہیں ہوگی، پر میرے خیال میں ان کو ایک اپنی اکائی دکھانی ہوگی۔ یہ اتنا بڑا واقعہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے، انہوں نے اپنی اکائی دکھانی ہوگی، یونائٹڈ ہو جائیں گے، اور جو امریکہ کی خواہش ہے کہ ایک پپٹ یا ایک پلائنٹ رجیم آ جائے، وہ جو امریکہ کی طرف ہو، وہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے اس وقت۔ تو اس میں تو یہ لگتا ہے عادل نجم منیر اکرم صاحب، ظاہر ہے بہت سارے اس میں محرکات تھے کہ ایران نے خطے کے اندر باقی جو گلف کنٹریز ہیں انہیں بھی نشانہ بنایا اپنے جوابی وار میں، وہاں جو امریکی اہداف تھے ان کو ہٹ کرنے کی وجہ سے۔ یہ بتائیں کہ ایک بڑا موقع تھا کہ شاید جو مسلم کنٹریز ہیں وہ متحد ہو جاتے، چونکہ ایک کے بعد ایک نشانہ بنتا جا رہا ہے۔ آج ایران کا نمبر ہے، کل شاید کسی اور کا ہوگا، پرسوں کسی اور کا ہوگا۔ اس بات کا ادراک ہونے کے باوجود، اتنا بڑا واقعہ ہو جانے کے باوجود، جو مسلم کنٹریز ہیں وہ اکٹھے نہیں ہو سکے، وہ تقسیم جو ہے وہ مزید اس میں ہمیں زیادہ ہی دکھائی دی ہے اس لڑائی کے دوران بھی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو پھر ایک کے بعد ایک نشانہ بنتے رہیں گے ایسے ہی؟ جی، ایک کے بعد ایک نشانہ بن گئے ہیں وہ یعنی یہ فیوچر سلسلہ کہیں ٹینس تو رکے گا نہیں نہیں، ہے یہ اس آگے میں۔ چلتا رہے گا ایسے ہی؟ آپ جی جی جی، بالکل میرے خیال میں امریکہ اور اسرائیل یہ ایران کو کمزور کر کے پھر اس میں جو کچھ وہ کریں گے، جیسے عادل کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ بوٹس آن دا گراؤنڈ نہیں، بوٹس آن دا گراؤنڈ شاید وہ سنیکرز آن دا گراؤنڈ آ جائیں۔ کچھ نہ کچھ شیطانی وہاں کرنے کی وہ کوشش کریں گے، کیونکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ رجیم چینج ہو۔ تو رجیم چینج کے لیے اور بھی وہ بہت قسم کی اور چیزیں کر سکتے ہیں، انٹروینشن کر سکتے ہیں۔ شاید غلطی ہوگی، اس سے شاید پھنس جائیں اندر، پر وہ دیکھنے کی بات ہے۔ پر میرے خیال میں ہم نے یہ بالکل ہمارے سامنے ہے کہ جو مسلمان ملک ہیں، جتنے بھی طاقتور مسلمان ملک تھے، ان کو ایک با ایک کر کے انہوں نے ختم کیا ہے۔ اب ایران کی باری ہے اس وقت، پر اس کے بعد میں ہم نے بھی خبردار رہنا ہے، کیونکہ یہ پلان جو ہے وہ پوری مسلم دنیا کے خلاف ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی ہے، جو اسرائیل کی بہت عرصے سے یہ اسٹریٹجی رہی ہے، اور ہم نے اس پہ خبردار رہنا ہے۔ اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ صحیح ہم نے اپنے آپ کو اس وقت ڈیوائڈ کروا دیا ہے۔ صحیح ہے۔ منیر اکرم صاحب، یہ بتائیں کہ عالمی قوانین بھی ہیں، عالمی ادارے بھی ہیں، اقوام متحدہ سمیت، لیکن جب امریکہ جو چاہتا ہے، اسرائیل جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، انہیں نہ کوئی عالمی قانون روک پاتا ہے، نہ کوئی عالمی ادارہ روک پاتا ہے، ماں سوائے چند مذمتی بیانات کے کچھ بھی نہیں ہو پاتا۔
یہ بتائیں کہ اس میں بھی اس واقعے کے اندر بھی دیکھا گیا کہ مذاکرات ہو رہے تھے عمان میں، عمان کے وزیر خارجہ کی جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ایران راضی ہو گیا تھا اپنے جو یورینیم کی انریچمنٹ کے اسٹاک پائل کو کم کرنے کے والے سے، زیرو پہ لانے کے والے سے، لیکن پھر بھی وہ حیران ہے کہ یہ اٹیک امریکہ نے کر دیا. تو یہ ادارے، عالمی قوانین، یہ سب تو irrelevant ہو کے رہ گئے نئے ورلڈ آرڈر کے اندر. جی، یہ آپ نے دیکھا ہے نیا ورلڈ آرڈر جسے آپ کہہ رہے ہیں، وہ ایک نیا ورلڈ ڈس آرڈر ہے. پہلے یوکرین میں ہوا، پھر غازہ میں اسرائیل نے جنوسائڈ کیا، اس کو نہیں روک سکے کیونکہ امریکن طاقت ان کے پیچھے ہے. اور ایسا ہی ہے. امریکہ نے ٹرمپ صاحب کی ایڈمنسٹریشن میں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جی ہم اپنی جتنی طاقت ہے جہاں بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم کریں گے، تو وہ کر رہے ہیں. اب ان کو روکنے کے لیے بڑی طاقتیں تو صرف چین اور روس رہ گئی ہیں جو ان کو روک سکتی ہیں، اور چین اور روس اپنے وجہ ان کے خود کی وجوہات ہیں. روس یوکرین میں پھنسا ہوا ہے. چین سمجھتا ہے کہ اس وقت وہ تیار نہیں ہے امریکہ سے ٹکر لینے کے لیے. صحیح. تو اس وجہ سے ایک ایسا ٹائمنگ ان کا ہے جس کے تحت امریکہ اپنا زور دکھا رہا ہے، اور وہ اپنی جو بھی اس کا ول ہے اس کو امپوز کر رہا ہے جہاں بھی وہ کر سکتا ہے.